السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آور ہیروز. سیرت میں اگر ہم دیکھیں نا تو کئی لوگوں کی جو اسٹوری ہے، حالات و واقعات ہیں، یا تو ان کے اسپاؤسز کے تھرو پتہ چلتے ہیں یا پھر ان کے جو قبیلوں کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے تھرو کافی باتیں ان کی سامنے آتی ہیں. لیکن ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ یہ بالکل گمناک شخصیت ہیں، اور ان کا بس تعارف ہمیں اگر ملتا ہے تو پھر بذریعہ ان کے آزاد کردہ غلام سالم یا پھر ان کے والد کے طرف سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ خود یہ ان کی کچھ خاطر خواہ اتنی ہسٹری سامنے نہیں آتی. ہی ہیڈ نو چلڈرن، تو پھر یہ جو کنیت ابو حذیفہ یہ پہ کیسے ملی؟ ٹھیک ہے، اس میں کئی روایات ہیں کہ ان کا کوئی ینگ بیٹا تھا جو حذیفہ نامی، وہ فوت ہو گیا تھا. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کنیت بھانجے بتیجے کے حوالے سے مل جاتی ہے. جس طرح حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے یہ کنیت لی تھی، ام عبداللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ حالانکہ ان کے اپنی بہن اسما کے بیٹے تھے. ٹھیک، ان کا اصل نام جو تھا وہ ہاشم تھا یا حشیم تھا یا حشیم تھا، بہرحال سم فارم آف ہاشم. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی حتمی بات میں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، as far as his physique goes, he was a very tall, handsome person with very good manners. ٹھیک ہے، لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کو بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے، he was very gentle, humble, kind، بہت زیادہ. اب اسلام لانے سے پہلے نا he was fully poised. ٹھیک ہے، اب یعنی he was fully ready to take up the leadership position. ٹھیک ہے، میں آپ کو کنیکشنز کچھ دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے لیڈرشپ پوزیشن حاصل نہیں کی، اور بلکہ مشکل حالات میں انہوں نے اس سب کو رد کیا اور یہ وینٹ فار امبریسنگ اسلام. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے ان کے سارے خاندان والے سارے وہ جو بالکل اسلام کے خلاف تھے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ان کے خاندان اسلام کے خلاف تھا ابتدائی دنوں سے. کنیکشن نمبر 1 جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ان کا تعلق جو تھا نا وہ تھا بنو عبد الشمس سے. ٹھیک ہے، وچ واز ویری یو وڈ سے بہت ایک اسٹرانگ قبیلہ تھا قریشیوں کا. ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے کلوز ٹائز تھے. ٹھیک ہے، تعلقات تھے دوسرے قبائل کے ساتھ بھی، بنو امیہ یا بنو عامر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام تھا عتبہ بن ربیہ. ٹھیک ہے، عتبہ بن ربیہ کون تھا؟ عتبہ بن ربیہ قریش کے جتنے ایلیٹس تھے ان میں سب سے ایلڈرلی تھا. ٹھیک ہے، ایلڈر تھا، بلکہ وہ سربراہ مانا جاتا تھا سب کا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے ساتھ ویری شارٹلی اسٹوری شیئر کرنے لگا ہوں، بڑی مشہور ہے. تو وہ اس کو آگے کرتے تھے عتبہ کو. ٹھیک ہے، کوئی بات کرنی ہو کہیں کرنی ہو، کیونکہ عتبہ یعنی اس دور میں کافی آلریڈی ایجڈ تھا جب اسلام شروع ہوا. تو عتبہ کا رول اگر آپ دیکھیں نا تو اٹ واز مور آف ریکنسائلٹری ٹائپ آف تھنگ. ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل آل آؤٹ دشمنی بھی نہیں اترا تھا. اس کا تھا کہ یار مکمکا کر لیں، کمپرومائز کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دس یو ول سی ایوری ناؤ اینڈ دین ود ہز بیہیویئر ود دا پروفٹ. ٹھیک ہے، وہ پرسیکیوشن پہ نہیں آتا تھا، ظلم وغیرہ پہ نہیں کرتا تھا، وہ پہلے بات کرتا تھا. ٹھیک ہے، مشہور واقعہ یہ ہے کہ قریش کے بڑوں نے یہ سوچا کہ ہم میں سے کون جا کے بات کرے گا، تو انہوں نے نامزد کیا عتبہ کو. ٹھیک ہے، تو عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا بالکل، اور اس نے بات شروع کی. اس نے کہا بھانجے بتیجے، ٹھیک ہے، لسن مائی نیفیو، اس طرح شروع کیا کہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ ہمارے درمیان تمہاری ورلڈلی کیا ایک پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، ہم تمہیں رسپیکٹ کرتے ہیں، وی لو یو. ٹھیک ہے، ہم تمہیں صادق الامین مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ یو نو ویئر یو اسٹینڈ ود اس. ٹھیک ہے، کیا تعلق ہے، کیا اسٹینڈنگ ہے، 40 سال آپ نے گزارے ہیں اس معاشرے میں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن تم نے ایک کام کیا کہ یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ جو ہے نا بول رہے ہیں ان پرسن آمنے سامنے کہ تم نے ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کر دی. ٹھیک ہے،
تم نے ہمارے لوگوں کو ریڈیکیول کیا, تم نے ہمارے خداؤں کی انسلٹ کی ہے, ٹھیک ہے, تم نے ہمارے ریلیجن کو ریناؤنس کیا, اس کو دھتکارا ہے, ٹھیک ہے, تم نے ہماری کسٹمس کو ڈینائی کیا, ہمارے کلچر کو ڈینائی کیا, ٹھیک ہے, تم نے ہمارے آباء و اجداد کی توہین کی, اس طرح سارا گلا کرتا رہا, ٹھیک ہے. پھر اس نے اگلی بات کی, اس نے کہا کہ لک آئی آفر یو سم تھنگ, ٹھیک ہے, آئی آفر یو سم تھنگس, اینڈ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اس میں سے کم از کم ایک یا پھر ساری تمہارے لیے ضرور انف ہوں گی, ٹھیک ہے, ٹو سیٹسفائی یو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہاں پہ آگے بہت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے, رسپونڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں سن رہا ہوں, یو اسپیک, ٹھیک ہے, تم جاری رکھو بات. میں اس پہ اتنا حیران ہوا تھا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اوفینڈیڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کے چل رہے ہیں, اور حق کا پیغام ایسے لوگوں میں جو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے, پیپل وونٹ ایکسیپٹ واٹ یو سیئنگ ٹو دیم, ٹھیک ہے, ان دا فرسٹ پلیس. بے شک بات صحیح بھی ہو, لوگ اس کے ڈینائل میں اتر آتے ہیں, اس کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں میں وہ بندہ سامنے بالکل یعنی اینٹی جو ہے نا آپ کا, وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, انہیں وسلم اس کو اپنا فل مینرز شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ غصے والی ٹون ہے یا ڈچ کرا رہے ہیں یا ہاف ہارٹیڈلی سن رہے ہیں, نہیں, ہی واز فلی انوالوڈ, ہی واز فلی لسننگ, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے لیڈرز آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسری طرح کا لیڈر ہے, ایک دوسری طرح کا لیڈر ہے, رائٹ. تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. تو اب یہاں سے جو بات کرتے ہیں نا, آپ کو یہ بڑی فیل آئے گی کہ ہی واز سو ڈیسپریٹ, دیز گائز واز سو ڈیسپریٹ کہ ہاؤ ٹو شٹ ڈاؤن دا میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بات کرنے پہ اترا ہے, بالکل ترلے پہ کہنا چاہیے اس پہ آگے, ٹھیک ہے. سو وہ کہتا ہے کہ اف اٹ از فار منی, ٹھیک ہے, اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم اپنے سارے پیسے اکٹھے کر کے, ہم لوگ سب پیسے جمع کر کے تمہیں اپنوں میں سے سب سے امیر بنا دیں گے, ٹھیک ہے, اگر تمہیں یہ چاہیے. اور اگر تم فیم کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو, مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو, تو ہم تمہیں اپنا صحیح لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے, یو ول بی فیمس, تمہارے الفاظ آخری ہوں گے, ٹھیک ہے. اینڈ یو آر لوکنگ ٹو بیکم اے کنگ, اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بادشاہ تو اس زمانے نہیں تھی, یعنی جو رائج نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا, ٹھیک ہے. تو ہم تمہیں وہ ریکگنیشن بھی دیں گے کنگ والی, ٹھیک ہے, کہ تم اوور رول کر سکو ہماری ہر چیز کو, ٹھیک ہے. اف یو پوزیسڈ, اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس سایہ, کچھ جین اثرات ہیں, کچھ ہیں, تو ہم تمہارا علاج کروا دیں گے, ٹھیک ہے, راکیوں سے. تو یہاں تک وہ بات ابھی مکمل کرتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ جہاں سے پریپیئر کر رہا تھا نا, میں نے نوٹس نہیں لکھا ابھی, وہاں پہ تو یہ روایت نہیں, یہ کچھ حصہ نہیں تھا, لیکن میں نے سنا تھا پہلے, آئی تھنک پڑھا بھی یہ کہ وہ آئی تھنک عورتوں کے بھی شاید آفر کرتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے شادی کرنی تو ہم بیسٹ ویمن اپنی قبیلوں کی ان سے تمہاری شادی بھی کروا دیں گے, ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ بھی تھا, لیکن بہرحال جہاں سے میں پریپیئر کیا ادھر یہ چیز نہیں تھی. تو جب یہ ساری بات کر چکا ہوتا ہے وہ, تو اب یہ میں نے ایک اور بک میں پڑھا تھا, بک کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑی زبردست کتاب ہے, ایزیلی اویلیبل ان سافٹ فارم, لیکن ہارڈ فارم میں بھی خرید لینی چاہیے, تھوڑی سی ایکسپینسو ہے. بکس نیم از انجوائے یور لائف, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک اعتکاف کے دوران پڑھی تھی UMT مسجد کے اندر, تو بڑی زبردست کتاب ہے, یہ بڑی زبردست کتاب ہے. وہاں پہ میں نے یہ مجھے کچھ تھوڑا سا حصہ یاد آ رہا ہے اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منہ کر کے سن رہے تھے اس کی ساری یہ بات, ٹھیک ہے. تو جب اس نے یہ اپنی مکمل کی کہ ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں, اس جملے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں اوپر, ٹھیک ہے, اور اسی سے اس کی جان نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہی گوز انٹو شاک جسٹ بائی دا لک آف دس, ٹھیک ہے, اس ایکسپریشن سے, اس جیسچر سے, ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں یا ابو الولید آر یو ڈن اسپیکنگ, ٹھیک ہے, ہماری بات مکمل ہو گئی ہے. کتنا روب ہے اس جملے میں, ٹھیک ہے. یہ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہے, اس میں یہ تھا کہ آپ نے بول دیا جو بول لیں, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں یعنی کتنی آئرن نروز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس لیول کی, ٹھیک ہے. اتنی بڑے لوگ پھر کتنے متحمل ہوتے ہیں, کتنا کنٹرول ہوتا ہے اپنے جذبات میں, ٹون میں, آواز میں, ٹھیک ہے, باڈی لینگویج میں. تو وہ کہتا ہے یس نعم الان فاسمع منی, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میری بات سن, ٹھیک ہے.
اس کے بعد نبی وسلم جو ہے نا سورہ فصلات شروع کرتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ پوری پڑھتے رہتے ہیں اور یہ وہ سنتا جاتا ہے سورہ فصلات، ٹھیک ہے. نبی وسلم کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں، کوئی دلیلیں، اس کے ایک ایک بات کا جواب، کچھ نہیں. یہ بھی بڑا شہانہ انداز ہے نبی وسلم کا، کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. ٹو می he was the best of the psychologist، ٹھیک ہے. he knew his stuff کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس لیول کی بات کرنی ہے، کتنی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. نبی وسلم کو ساری باتیں بتا. سوری کہ میرا کیمرہ ہل گیا تھا. سو بالکل اسٹنڈ ہو جاتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے غور سے، اور وہ پیچھے جا کے گر جاتا ہے. یہ میں نے اپنی انجوائے یور لائف اس کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ چلتے چلتے پیچھے جا کے گر جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس کی بیک پہ قریش کے دوسرے بڑے سردار تھے، بالکل امیڈیٹلی پیچھے نہیں بیٹھے تھے لیکن دور تھے. they were seeing this conversation happening، ٹھیک ہے. سو آواز نہیں ان کو آتی لیکن وہ دیکھ رہے تھے. تو وہ پیچھے گرتا ہے اس طرح نا، روب میں آ کے، اور وہ مروب ہو کے. اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو اینی ورڈ ٹو سے، یہ بالکل کچھ نہیں بول پاتا، ٹھیک ہے. نبی وسلم تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ پہ جاتے ہیں، پر پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نبی وسلم اس کو کہتے ہیں عتبہ کو، یو ہیو ہرڈ واٹ یو ہیو ہرڈ، ٹھیک ہے، تم نے سن لیا جو تم نے سننا تھا، ٹھیک ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ، رائٹ. تو واٹ ہی ڈز از بیسیکلی ان ادر ورڈز، نبی وسلم اس کا بال اس کی کورٹ میں پھینک دیتے ہیں دوبارہ کہ اب تم کھیل، ٹھیک ہے. نبی وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می، یعنی گویا کہ نبی وسلم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، یہ فیم کے لیے نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ کنگڈم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹس اباؤٹ مائی میسج، ٹھیک ہے. یہ میرا میسج ہے. آئی ووڈ رادر ڈائی ایز اے پروفٹ آف اللہ، ٹھیک ہے، دین ٹو سبمٹ ٹو یور آفرس، رائٹ. عتبہ کھڑا ہوتا ہے، اسپیچ لیس ہوتا ہے بالکل، اینڈ ہی لیوز. جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو قریش کے باقی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی سردار، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا نا اس سے واپس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. یس چینج، قرآن نے اس کے چہرے کو چینج کر دیا ہے، لیکن عتبہ نے اپنے دل کو قرآن سے چینج ہونے سے روکے رکھا، ٹھیک ہے. یہ وہ بات ہے، مجھے اس پہ تھوڑی سی ایک مثال تمثیل یاد آئی کہ لیٹس سے سلیپ سم ون، ٹھیک ہے، اس کے منہ پہ. تو میرے اس سلیپ کرنے سے، چانٹا لگانے سے منہ تو لال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جس کو پڑھی ہے اس کے دل میں اب کون سا ایموشن جنم لیتا ہے، اس کو وہ شخص خود کنٹرول کرے گا. کیا وہ فیئر اس کے دل میں میرا پیدا ہو گیا، کیا اس کے اندر غصہ آ گیا میرے متعلق، ٹھیک ہے. یہ وہ ایموشن ہے جو وہ خود کنٹرول کرتے ہیں. ایمان بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو سرفیس پہ ساری چیزیں اپیل کر رہی ہوں گی، اثر ڈال رہی ہوں گی، منہ لال کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، قرآن سن کے یہ وہ، لیکن اصل بات پھر دل سے ایمان لانے کی ہے، دل سے مان لینے کی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ ایمان ہے جو پھر دلیل نہیں مانگتا پھر، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ایمان ہے جو پھر بڑے بڑے کفر کو بھی قائل کرتے ہیں، گو کہ وہ اس کے اوپر آپ کے سامنے یس نہیں بولیں گے اپنی انا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قائل ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قائل ضرور ہوتے ہیں. کفر کے سامنے حق ضرور اسٹیبلش ہوتا ہے، حق ضرور اسٹیبلش ہوتا ہے. اسی لیے آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ وہ آپ کو حق تک پہنچنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کنونس ہو جائیں گے. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو حق والے لوگوں سے، مرد حق سے ہی بدزن کر دیتے ہیں. آپ کو اتنا گندا وہ پینٹ کر کے دکھاتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں یار اس کی بات بھی نہیں میں نے سننی، ٹھیک ہے. تو عتبہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس، ان کو ایڈریس کرتا ہے، یا معاشر قریش، یہ شاعری نہیں ہے، دس از ناٹ وچ کرافٹ، دس از ناٹ سورسری، ٹھیک ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، دس از نتھنگ بٹ ڈیوائن، یہ ایبسلیوٹلی من جانب اللہ ہے. یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ شخص، یہ اپنے محمد، یہ ایبسلیوٹلی اللہ کی طرف سے ہے. اگر تم میری رائے چاہتے ہو اس شخص کو چھوڑ دو، اس کو اکیلا چھوڑ دو، لیٹس گیو دس اپ، ٹھیک ہے. ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے راستے سے ہم ہٹ جاتے ہیں، جو یہ کرنا چاہتا ہے کرے، ٹھیک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ حضرت حذیفہ بن عتبہ کی والد کی کہانی تھی، ٹھیک ہے. an aspect of him. ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت سفیان. یہ عتبہ نے ان کو ڈائیورس دے دی تھی، پھر یہ مسلمان بن کے حبشہ
ہجرت کر گئی تھی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دوسری شادی کی تھی عامر بن سعید سے اور پھر اپنی وفات تک یہ وہیں رہی. اور حضرت حذیفہ بنت عتبہ کی جو بہن تھی وہ تھی ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی وائف تھی اور جو کہ ایز یو نو جنہوں نے حضرت حمزہ کا ایک غزوہ کے اندر ان کو شہید کروا کے ان کا لیور نکال کے چبایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ پھر لیٹر آن پہ توبہ کی اور وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان بھی بنی. پھر ان کی ایک اور بہن ہے ام ابان آئی تھنک نام ہے, یہ وائف تھی طلحہ بن عبید اللہ کی. ٹھیک ہے, اور ان کے ایک رضائی بھائی تھے مصعب بن عمیف اور ان کے ماموں تھے آئی تھنک حضرت معاویہ کے یہ ماموں تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے جو سسر تھے وہ تھے ان کے سسر جو تھا وہ سہیب ابن عامر تھا. ٹھیک ہے, جو کہ صلح حدیبیہ کے اندر سب سے مین بندہ تھا نیگوشیشن کرتے ہوئے. اینڈ ہی واز میریڈ ٹو سہیب's ڈاٹر سہلا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کوئی ایک سارٹ آف میں نے کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ریسٹ آف دا ایپیسوڈ وی ڈو ان دا نیکسٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر.